زمان قدیم کی بات ہے، بلند پہاڑوں اور عظیم صحرا کے درمیان ایک بہادر عورت جنگجو رہتی تھی جس کا نام زہرہ بنت خالد تھا۔ وہ اپنی طاقت، تیر اندازی میں مہارت اور جنگوں میں شجاعت کے باعث مشہور تھی۔ لوگ اس کی دلیری کے قصے سناتے نہ تھکتے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ زہرہ کا دل سخت ہو گیا تھا۔ غرور اور خواہش نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ زہرہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دور دور تک سفر کرتی، اپنی قوم کو ڈاکوؤں اور درندوں سے محفوظ رکھتی۔ ایک دن وہ ایک سرسبز وادی سے گزری جسے وادی خالی، خاموش وادی کہا جاتا تھا۔ وہاں اس نے ایک سفید ہرن اور اس کا بچہ چرچراتے دیکھا۔ اس کی قوم کا ایمان تھا کہ سفید ہرن اللہ کے محفوظ کردہ مقدس جانور ہیں جنہیں نقصان پہنچانا گناہ ہے، مگر زہرہ نے ان باتوں کو پرانی رسمیں سمجھ کر نظر انداز کیا اور غرور سے کمان اٹھائی اور معصوم بچے کو تیر مار کر قتل کر دیا۔ اس کے ساتھیوں نے خوف سے سانس روک لی۔ ایک نے پکار کر کہا، اللہ سے ڈرو زہرہ، وہ شکار نہیں تھا، وہ ایک نشانی تھا۔ زہرہ نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، میرے تیر سے کوئی محفوظ نہیں۔ اسی رات وادی میں گھنے بادل چھا گئے، تیز ہوا چلنے لگی اور زہرہ کی آنکھ کھلی تو وہ تنہا تھی۔ اس کے تمام ساتھی غائب ہو چکے تھے۔ اس کا گھوڑا سرد اور بے جان پڑا تھا۔ درختوں سے ایسے سرگوشیاں آ رہی تھیں جیسے کوئی اس کا نام روتے ہوئے لے رہا ہو۔ پھر اچانک ایک گونجتی آواز سنائی دی، زہرہ بنت خالد، تاو نے غرور میں معصوم خون بہایا، تاو نے وہ چھینا جو تیرا نہیں تھا۔ اب اس وادی میں بھٹکتی رہ جب تک تیرا غرور ٹوٹ نہ جائے اور تیری روح عاجزی میں واپس نہ لوٹ آئے۔ اسی دن سے زہرہ پر لعنت نازل ہوئی، وہ وادی خالی سے باہر نہ جا سکی۔ کی معصوم اور معاف کر دینے والی آنکھیں ہمیشہ اس کے دل پر نقش رہیں۔ اس کا کھانا راکھ بن جاتا، پانی لبوں سے غائب ہو جاتا۔ برسوں گزر گئے۔ مسافر بتایا کرتے کہ ایک نقاب پوش عورت وادی میں رہتی ہے جو کھانے کے لیے نہیں بلکہ دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلایا کرتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے اشک بہتے جو کبھی غضبناک ہوا کرتی تھی۔ اس نے درختوں اور پتھروں سے ایک چھوٹا سا مسجد بنایا جہاں وہ دن رات اللہ کی رحمت کی طلبگار بنی رہتی۔ 40 برس گزرنے کے بعد ایک دن ایک کم عمر لڑکا وادی میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ زہرہ ایک درخت کے نیچے پرسکون انداز میں لیٹی ہوئی ہے، چہرے پر سکون کی مسکراہٹ۔ اس نے آخری الفاظ میں کہا، لوگوں سے کہو کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے، مگر ہماری توقع سے کہیں زیادہ رحم فرمانے والا بھی۔ جب دیہاتی اسے دفن کرنے آئے تو سفید ہرن بھی وہاں موجود تھا، بے خوف، مکمل سلامت اور خاموش گواہی دیتا ہوا۔ پھر وہ خاموشی سے جنگل میں غائب ہو گیا۔